جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ایک کھانے میں ایک ہی ٹائپ کی خوراک ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ہمیں دودھ پینا ہے تو بس دودھ ہی ہونا چاہیے اس کے اندر. جب ہم اس کو دودھ بھی، جلیبیاں بھی، اور اس کے بعد قیمہ بھی، اور نان بھی، اور پکوڑے بھی، اور سموسے بھی، اور پھل بھی، اور پھر آلو بھی، یہ سب چیزیں مکس کر دیتے ہیں تو دماغ، ہماری باڈی جو ہے اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ گھوم جاتی ہے بالکل. کون سا انزائم پھینکوں؟ کاربوہائیڈریٹ ہضم کرنے والا بھیجوں کہ میں پروٹین ہضم کرنے والا بھیجوں؟ تو ایک میل کے دوران جو ہے وہ ایک ٹائپ کی غذا، ایک میل میں ایک ہی ٹائپ کی غذا ہونی چاہیے، اور 2 میل کے درمیان کنسیکٹیو سفیشینٹ وقفہ ہونا چاہیے جس سے کہ ساری انٹسٹائن جو ہے وہ صاف ہو گئی ہو. تو یہ کچھ میرے خیال خوراک کے متعلق کچھ چیزیں جو ہیں ان کا احتیاط کیا جائے تو بیماری کے چانس کم ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم اگر دیکھیں، میں 100 دفعہ ایسے کروں، 100 دفعہ ایسے کریں آپ روزانہ، اور 5 دفعہ کریں 100 دفعہ، تو آپ کا یہ ہاتھ زیادہ ایفیشینٹلی کام کرے گا. اسی طرح اپنے شولڈر جوائنٹ کو آپ فرض کریں 100 دفعہ موو کرتے ہیں روزانہ، تو اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. یعنی ہم اپنے جسم کی مشین کو جتنا استعمال کریں گے اتنی اس کی ایفیشنسی بڑھ جائے گی. لہٰذا ہم جسم کو بچا بچا کے نہ رکھیں، بلکہ اس کو ایک ٹرینڈ سسٹمیٹک طریقے سے ایک ورزش کے اندر اس کو لے کے آئیں. تو جب باڈی ورزش میں آ جاتی ہے تو پھر بھی وہ امیونٹی اس کے اگینسٹ جو ہے، وہ بیماریوں کے اگینسٹ امیونٹی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر، اور ریزسٹنس بڑھ جاتی ہے. تو ایک تو خوراک میں نے کہا، دوسرا کہا ریگولر ایکسرسائز، اور تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے سٹریس فری لائف کا گزارنا. ہماری بیماریوں کی بہت وجہ، نہ صرف نفسیاتی بیماریوں کی وجہ بلکہ ہماری جسمانی بیماریوں میں سے بہت سی بیماریوں کی وجہ سٹریس ہے. سٹریس، اور سٹریس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 95% سٹریس جو ہے وہ آپ کے اندرونی ہوتا ہے، 5% باہر کے عوامل پر ہوتا ہے. تو ہم اندر تھوڑا سا جھانک کر اپنے اندر کی فضا کو سٹریس فری کر سکتے ہیں محنت کر کے. تو یہ 3 چیزیں اگر کی جائیں تو امید ہے کہ بیماریوں سے کم سابقہ پڑے گا.